ایک پگڑی والا انجینئر پگڑی اگڑی باندھ کر کے، ہم نے کہا تھا نا کہ حلیہ لوگ بناتے ہیں، بالکل حلیہ بنائیں گے بالکل ایسے لگے کہ یہ تو مطلب عہد سلف کا چہرہ ہے، اس طرح سے، اور کتاب و تاموں کا گٹھر خوب جمع کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ساری عقلانیت، عقل پرستی اور اس کے خلاف اس کے خلاف، نہ صحیح ضعیف کا پتہ ہے، نہ کچھ بنیادوں کا پتہ ہے، نہ علم کے اصولوں کا پتہ ہے، نہ علم کی اصولی بنیادی تعلیم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم نے کہا یہی مسئلہ ہے نا، یہی مسئلہ ہے۔ اب جب آؤٹ سائڈر لوگ دخلا، لا آفت علی العلوم واہلها، لا آفت علی العلوم واہلها من الدخلاء فيها، علم، ہنر، علم، اہل علم کے اوپر سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے، سب سے بڑی آفت اگر کسی کی ہے تو وہ آؤٹ سائڈرز کی ہے، دخلا کی ہے، جو ہوتے نہیں ہیں علم والے، جاہل ہوتے ہیں لیکن علماء کے بیچ میں گھس کر کے علماء والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علم اور اہل علم پر اس سے بڑی آفت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے نا اس کی مثال۔ یہ پگڑی والے صاحب جو ہیں، انجینئر صاحب، انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی رافضیت کا چہرہ کھول دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اب کوئی شک بھی نہیں کرتا، بہت سارے لوگ، سینکڑوں ہزاروں لوگ توبہ کر کے ان سے دور ہو چکے ہیں، کنارہ کش ہو چکے ہیں، اور ان کی رافضیت نوازی اور رافضیت، کھلی رافضیت ساری دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، وہ بھی حضرت بہت علماء پر رد کرتے ہیں، علماء کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ نہیں ہوتا، ان کو تجوید نہیں آتی، فلاں نہیں آتا۔ میرے بھائیو، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو، سمجھ میں آئے گا۔ اتنا اول فول قرآن کی آیتوں میں غلطیاں، استغفر اللہ۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات بہت لمبی ہو گئی، معذرت بھی چاہتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچے علماء اور متعالمین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور میں، جو میڈیا کا دور ہے، ایک زمانہ جب میڈیا کمزور تھا، اس وقت یہ لوگ، ان لوگوں کا شر، ان لوگوں کی گمراہیاں، ان لوگوں کی حفوات اور بکواس اتنا عام نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن یہ دور میڈیا کا دور ہے۔ سب سے زیادہ یہ لوگ پاورفل ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر، اس کے سارے گن انہیں معلوم ہوتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جتن کرتے ہیں، اور سارے اسباب سے لیس ہو کر کے امت کا چندہ ہے، امت کا پیسہ ہے، ڈونیشن ہے، یہ ہے، وہ ہے، آن لائن ٹرانسفر، آف لائن، یہ وہ، اور اس کے بعد یہ کام ہے ان کا، امت پہ گمراہیاں پھیلانا، غلط فتوے بتانا، غلط مسائل بتانا۔ بھائی، آپ نے دائرے میں رہیں، آپ کے لیے بھی بھلا ہے، امت کے لیے بھی بھلا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں باتیں اگر تلخ ہو گئی، لب و لہجہ سخت ہو گیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے۔ علم، اہل علم، ان کی پہچان، ان کی شناخت، ان کا مقام، ان کا درجہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں، اور متعالمین کو، برادرز کو، جو غیر میدان کے لوگ ہیں، علمی میدان کے لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا، تجوید نہیں سیکھا، عربی زبان نہیں سیکھا، علوم شریعت کو نہیں سیکھا، نہیں پڑھا، گرچہ مدرسے میں نہیں پڑھے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اہل علم کی مجلسوں میں، ان کی شاگردی میں رہ کر کے مستقل طور پر اگر علم شریعت نہیں سیکھا ہے، انہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ میدان میں، اسٹیج پر، مسجد درس پر، تقریر، خطبہ، فتویٰ، تحدیث، تحقیق کے لیے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو براجمان کرے، پیش کریں۔ اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کے لیے بھی بھلائی کی تلاش کرو، اور امت کے عوام کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔